السلام علیکم۔ کورلس عثمان کا آنے والا نیا قسط جو مداحوں پر بجلی کی طرح اور پہاڑ کے مانند آ گرے گا۔ اب تو اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ کورلس عثمان کی نئی قسط بہت سی وجوہات کے باعث ایک یاد رہ جانے والی قسط ثابت ہونے جا رہی ہے۔ اس سیریز کے حالات اس قدر بدلنے جا رہے ہیں کہ عثمان صاحب کو ہر ممکن زیر کرنے اور انہیں شکست دینے اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں معلوماتی ورلڈ، جس کے ساتھ میں ہوں فیصل رحمان۔ ہمارے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ نئی قسط کے آغاز میں عثمان صاحب کو زخمی حالت میں وزیر کے پاس لایا جاتا ہے، جہاں وزیر کا مقصد عثمان صاحب کو اپنے ساتھ ملانے کا ہوتا ہے کہ شاید اب بھی عثمان صاحب ان کی باتوں میں آ کر ان کی اطاعت قبول کر لیں، لیکن عثمان صاحب وزیر کی اطاعت سے صاف انکار کر دیتے ہیں، جس کے بعد وزیر کونور سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ عثمان صاحب کو پھانسی پر چڑھانے کی تیاری کی جائے۔ یہاں کونور وزیر سے کہتا ہے کہ اس پر گندوز صاحب راضی نہیں ہوں گے، تو اس پر وزیر جواباً کہتا ہے کہ گندوز صاحب سے اجازت کی ضرورت بالکل نہیں ہے، انہیں بتایا جائے گا کہ عثمان صاحب نے بھاگنے کی کوشش کی ہے، جس پر اسے مارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب کونور ایک بار پھر وزیر کو یاد دلاتا ہے کہ سلطان نے عثمان صاحب کو کنیا لانے کا حکم دیا تھا، جس پر وزیر کونور کو سختی سے حکم دیتا ہے کہ عثمان اب خطرہ بن چکا ہے، اس لیے اس کا خاتمہ یہیں پر ہوگا، جس پر کونور وہاں سے خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کائی قبیلے کے مناظر دکھائی جاتے ہیں، جہاں گندوز صاحب بیلجک قلعے کی صورتحال سرداری خیمے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے عثمان صاحب کو پھانسی سے بچا لیا ہے، جس کے بدلے انہیں جرگہ بلا کر انہیں سردار بننا ہوگا اور وزیر کا اتحادی بن کر رہنا ہوگا، جس پر گندوز صاحب کو بالا، ملہون اور سلجان خاتون کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ سلجان خاتون گندوز صاحب پر الفاظ کے خوب تیر چلاتی ہے اور سلجان کا غصہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اس قسط کے وہ مناظر دکھائی جاتے ہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ کس طرح سحر انگیز مناظر بن جائیں گے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جن مناظر کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ آپ جب بھی دیکھیں گے، جتنی دفعہ بھی دیکھیں گے، آپ کے رونگٹے کڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ایک طرف عثمان صاحب اور ان کے جانباز شہادت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو دوسری طرف روگاتوس خفیہ راستے سے فرار ہو کر جنگل میں پہنچ جاتا ہے، جہاں ان کی ملاقات چرواہے اور کمرال ابدال سے ہوتی ہے۔ یہ ملاقات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ روگاتوس کے لیے نئے راز کھولتے جاتی ہے، اور روگاتوس کمرال ابدال اور چرواہے کی سحر انگیز باتیں سن کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ روگاتوس ان دونوں سے پوچھتا ہے کہ وہ عثمان صاحب کے قید اور ممکنہ موت پر پریشان کیوں نہیں ہے، تو کمرال ابدال انہیں اسلام کے بڑے نام اور شہداء کے بارے میں بتاتے ہیں اور شہادت کے بڑے رتبے سے آگاہ کرتے ہیں، اور اسی دوران چرواہا آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہتا ہے کہ عثمان صاحب اب جانے کا وقت نہیں ہوا، اب آپ ایک ریاست قائم کرنے سے پہلے آپ نہیں جا سکیں گے، جس پر روگاتوس نے سن کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نکولا کی ایک اور کامیابی دکھائی جاتی ہے۔ نکولا ہرمان کایا قلعہ یعنی کوسس کے قلعے جاتا ہے، جہاں ماری موجود ہوتی ہے، لیکن نکولا قلعے پر قبضے کا اعلان کر دیتا ہے۔ ماری سپاہیوں کو آواز دیتی ہے، لیکن کوسس کا کماندار بھی نکولا سے وفاداری کا اعلان کر دیتا ہے۔ پھر وہاں پر کوسس کے جھنڈے اتار کر نکولا کے جھنڈے لگائے جاتے ہیں اور ماری کو گرفتار کر کے اناگول قلعے کی طرف بھیجنے کا حکم سنا دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ اب آنے والے نئی قسط میں نکولا ماری کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ کیا ترگت صاحب ایک بار پھر ماری کو نکولا کی گرفت سے آزاد کر پائیں گے یا نہیں؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو آنے والی نئی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔